یہ مدینہ میں آباد ایک یہودی تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا اور بدر کے مقتولوں پر ایسا پردرد اشعار لکھے جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا۔ ان اشعار کو یہ شخص قریش کو سنا سنا کر خود بھی زار زار روتا اور قریش کو بھی رلاتا تھا۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابھارا، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا، نعوذ باللہ۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا، نعوذ باللہ۔ اس کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدے کے خلاف ورزی کر رہی تھی جو یہودی اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی اسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جان پر خطرہ لاحق ہو گیا تو حضرت محمد بن سلمہ نے حضرت ابو نائلہ اور حضرت عباس بن بشر اور حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو ابس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے۔ 3 ہجری ربیع الاول کو اس کے قلعے میں جا کر اس کو قتل کر دیا اور صبح کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس قتل کے سلسلے میں حضرت حارث بن اوس تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن سلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ اگر آپ اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔